معزز سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے معاملات اور ہر قسم کے امور کے متعلق جو مسائل تھے ان کو ذکر فرما دیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کے تمام احکامات کی وضاحت فرما دی ہے۔ تو اب ہم آج کی گفتگو میں بات کرنے جا رہے ہیں حکمرانی کے متعلق کہ بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب اور مثالی حکمران کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ تو ہم کامیاب اور مثالی حکمران کی علامات میں سے صرف 2 علامات کا تذکرہ آج کرنے لگے ہیں، وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس میں حضرت موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک نبی آئے، ایک پیغمبر آئے۔ وہ قوم چل کے اس پیغمبر کے پاس آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نبی کے پاس آتی ہے، اور وہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، ہمیں ایک حکمران چاہیے کہ جس کے ہمراہ ہم جہاد کر سکیں۔ تو ان کی جہاد کے عنوان پر اس نبی سے گفتگو ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا۔ تو جب انہوں نے اس نبی کے سامنے یہ عرض کی، معروضات پیش کی کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو طالوت بادشاہ عطا فرمایا۔ جب ان کو طالوت بادشاہ ملا تو اس نبی نے ان لوگوں کو بتایا کہ آپ کا جو بادشاہ ہے وہ طالوت ہے۔ تو جب انہوں نے اس نبی کی بات کو سنا تو انہوں نے اس بات کو بہت ہلکا لیا، اور وہ کہنے لگے کہ اس طالوت سے تو ہم خود بہتر ہیں۔ اب ان کی اس بات کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو طالوت بادشاہ تھا وہ مالی لحاظ سے کمزور تھا، وہ پراپرٹیوں کا مالک نہیں تھا، وہ جائیدادوں کا مالک نہیں تھا، اس کے پاس کوئی بہت بڑے لیول پر بینک بیلنس موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مالی لحاظ سے بہت کمزور ہے، اس سے تو بہتر ہم خود ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات اس نبی کے سامنے کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس بادشاہ کو علم اور جسم کے ذریعے قوت عطا فرمائی ہے، یعنی وہ جسمانی طور پہ بڑا مضبوط ہے اور علمی لحاظ سے بڑا مضبوط ہے۔ تو اب یہ ایسا بادشاہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بادشاہ تھا۔ ویسے تو یہ حقیقت ہے کہ بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، لیکن یہ ایسا مخصوص بادشاہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ اس کے اندر علم کی بھی طاقت تھی، اور اس کا جو جسم تھا وہ بھی قوی تھا، جسمانی لحاظ سے بھی وہ طاقتور تھا۔ تو اب یہ واقعہ جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا، تو اب یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، حکمرانوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ حکمران کے پاس علم کی دولت ہونی چاہیے۔ علم چاہے شریعت کا ہو یا پھر جدید ہو، اگر دونوں علوم کا ماہر ہو تو یہ اور بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب حکمران کے پاس، بادشاہ کے پاس علم کی دولت ہوگی تو اس کو پھر پتہ ہوگا کہ اگر کسی نے شراب پی ہے تو اس شرابی کو ہم نے کیا سزا دینی ہے،
اسے پتہ ہوگا کہ اگر یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو اس بے نمازی کو کیا سزا دینی ہے۔ اس بادشاہ کے پاس یہ علم ہوگا کہ اگر کوئی شخص سودی کاروبار کر رہا ہے تو ان کو ہم نے کیسے روکنا ہے، اگر کوئی شخص شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کا ہم نے کیسے تدارک کرنا ہے، کیسے اس کو روکنا ہے۔ اور اگر حکمران جاہل ہو، حکمران علم سے نا آشنا ہو، تو پھر وہ اپنی قوم کے اندر وہ اصول و ضوابط نہیں لا سکتا جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے عطا کردہ ہیں۔ اسی طرح حکمران کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ جسمانی لحاظ سے حکمران مضبوط ہو، اگر بادشاہ بیمار پڑا ہو یا بادشاہ خود مریض ہو تو اس نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کرنی ہے، اس نے اپنی قوم کو کیا جہاد کا پیغام دینا ہے اور کیا اس نے قوت کا پیغام دینا ہے۔ وہ خود کمزور ہے، وہ خود بیمار ہے، وہ چل نہیں سکتا، صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتا۔ جب حکمران جسمانی لحاظ سے کمزور ہوگا، جب حکمران علمی لحاظ سے کمزور ہوگا، تو پھر اس حکمران کی جو قوم ہوگی وہ ذلت کا شکار ہوگی، وہ زوال کا شکار ہوگی۔ اگر حکمران علمی لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے مضبوط ہے تو وہ اپنی قوم کو قوت کے لحاظ سے بھی آگے لے کے آئے گا اور علم کے لحاظ سے بھی آگے لے کے آئے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہر امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ کے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صاحب علم اور قوت والے حکمران عطا فرمائے۔